جس محفل میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو وہ محفل قیامت کے دن ہمارے لیے باعث فخر ہوگی۔ ہمارا چند گھڑی یوں بیٹھنا، آخرت کی فکر کرنا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ وقت کا جو ہے بہترین مصرف ہے۔ فکر جو ہے وہ آخرت کو بھی سنوار دیتی ہے اور دنیا کو بھی سنوار دیتی ہے۔ مختصر سی زندگی ہے، کسی وقت بھی موت کا پکارا، موت کا بلاوا آ سکتا ہے۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے، آج کی فکر کل کی بہتری کی ضمانت ہے، لیکن کل کا پچھتاوا جو ہے وہ سوائے حسرت کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے قیامت کے دن کو حسرت کا دن، یوم الحسرہ بھی کہا گیا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وقت پہ کافی ہے ایک قطرہ آب خوش ہنگام کا، وقت پہ کافی ہے ایک قطرہ آب خوش ہنگام کا، جل جائے کھیت پھر برسے بھی بادل تو کس کام کا۔ یعنی آگ لگی ہو تو ایک قطرہ بھی جو ہے اس آگ کے جلنے پر ڈال دیا جائے تو وہ اس کے کام آ جاتا ہے۔ جب کھیت سارا جل جائے تو پھر پورا بادل بھی برسے تو کسی کام کا نہیں ہے۔ تو یہ جو وقت ہمیں ملا ہوا ہے، زندگی جو ملی ہوئی ہے، جو مہلت ملی ہوئی، اس کا اگر صحیح استعمال ابھی ہم نہیں کریں گے تو قیامت کے دن سوائے حسرت کی اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن انسان پچھتائے گا، حسرت کرے گا کہ کاش ایک دفعہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دیا جائے اور میں وقت کا جو ہے صحیح استعمال کر کے واپس آ جاؤں، لیکن اس وقت حسرت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہیں، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ دنیا میں اس طرح سے رہو جس طرح سے مسافر ہوتا ہے، صبح ہو جائے تو شام ہونے کا انتظار مت کرو اور شام ہو جائے تو صبح ہونے کا انتظار مت کرو۔ جس طرح سے دنیا میں انسان جو ہے وہ کسی کاروبار میں سرمایہ لگاتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، اسی طرح سے آخرت کے لیے بھی جو ہے یہ وقت کا صحیح مصرف جو ہے یہ سرمایہ ہے۔ دنیا میں تو ہم تجارت کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اگر تجارت ہم کریں گے تو اس سے نفع بخش تجارت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ وقت کا بہترین استعمال، وقت کو غنیمت سمجھیں۔ ہماری زندگی جو ہے وہ لمحہ بہ لمحہ کم ہوتی جا رہی ہے، قبر کے نزدیک ہم جاتے جا رہے ہیں۔ یعنی آج جو دن ہم نے گزارا ہے یا گزار رہے ہیں، ہماری زندگی سے ایک دن کم ہو گیا ہے، یہ دن واپس نہیں آ سکتا، یہ لمحات واپس نہیں آ سکتے۔ تو اس لیے اس وقت کو غنیمت سمجھیں، اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور اللہ کی یاد اور آخرت کی فکر جو ہے ان دونوں میں جو ہے اپنی زندگی کو استعمال کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحیمی اور کریمی کا ثبوت ہمیں اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحیمی اور کریمی کا ہمیں اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ دنیا میں ہم کوئی گناہ کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سیل کر دیتا، مور لگا دیتا کہ اب یہ گناہ مٹ نہیں سکتا، یہ ہمارے نامہ اعمال میں مستقل طور پر درج ہو گیا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر بے پناہ محبت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی گناہ معاف کرنے کے اس طرح کے اسباب اور اعمال رکھ دیے کہ اس سے ہمارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم سے جانے اور انجانے میں کئی گناہ ہو جاتے ہیں، ہماری زبان سے، ہماری آنکھوں سے، ہمارے کانوں سے، ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے دل سے، ہماری سوچ سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی محبت ہے اپنے بندوں پر کہ وہ گناہ جو ہیں وہ معاف کرنے کے جو ہے اسباب پیدا کرتی ہے۔ مثلا نماز پڑھنے سے گناہ جڑ جاتے ہیں، وضو کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں، مسجد کی طرف باجماعت نماز کی نیت سے جانے پر جو ہے ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے تکلیف اور بیماری پر صبر کرنے سے وہ تکلیف اور بیماری جو ہے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحیمی اور کریمی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ الرحمن اور رحیم ہے، بار بار رحم کرنے والا، بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا۔ مغفرت اور بخشش کی انہی کڑیوں میں سے ایک کڑی رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اپنے
حدیث میں آتا ہے اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ اعمال جو ہیں اور دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ لیکن رمضان کا ذکر جو ہی آتا ہے تو جہاں پر برکتوں اور رحمتوں کے نزول کا خیال فوراً ہمارے ذہن میں آتا ہے، وہیں پر کچھ پابندیوں کا بھی خیال جو ہے فوراً ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ مثلاً 18 گھنٹے کا روزہ ہے جی، 20 گھنٹے کا روزہ ہے، صبح سے لے کے شام تک ہم نے بھوکا رہنا ہے، صبح سے لے کے شام تک اس شدید گرمی کے موسم میں جو ہے وہ پیاسا رہنا ہے، کاروباری اوقات جو ہے وہ محدود ہو جائیں گے، آرام کے اوقات جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے، سونے کے اوقات جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ یہ سب شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں۔ اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ جو ظاہری پابندیاں ہوتی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ہمارے اوپر لگائی ہوتی ہیں، یہ در حقیقت آخرت میں نجات کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت کو جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتے۔ سورہ کاف جمعے کو معمول ہوتا ہے، ہم پڑھتے ہیں، اس میں 2-3 جو واقعات آتے ہیں کہ ایک ٹھیک ٹھاک کشتی تھی، اس کو اعتبار بنا دیا گیا، ایک بچے کو قتل کر دیا گیا، ایک گری ہوئی دیوار کو بلا معاوضہ جو ہے وہ دوبارہ تعمیر کر دیا گیا۔ ظاہری طور پہ وہ عقل کے خلاف چیزیں تھیں، لیکن ان کے پیچھے اللہ کی کتنی بڑی حکمت تھی۔ کیونکہ جو ظاہری پابندیاں ہوتی ہیں ان کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اکثر کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ان کے اوپر کتنے زیادہ ظلم و ستم جو ہے بڑھائے گئے، احد ان کی زبان سے پھر بھی جاری تھا، اور انہیں کہا جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھر جاؤ، لیکن وہ نہیں پھرتے تھے۔ تو کسی نے حضرت بلال سے کہا کہ یہ جو مشقتیں اور تکلیف ہیں اتنی زیادہ برداشت کر رہے ہو، تو حضرت بلال نے آگے سے جواب دیا کہ جب تم بازار میں ایک مٹی کا برتن لینے جاتے ہو تو اس کو تم ایک مٹی کا برتن خریدنے جاتے ہو تو اس کو کتنا ٹھوک بجا کر تم لیتے ہو کہ اس میں کوئی سوراخ نہ ہو، اس میں کوئی ایسا عیب نہ ہو جس سے ہم اس میں پانی ڈالیں تو وہ گر جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ میرا احد کہنا جو ہے وہ آزمار ہے، وہ میرے اندر جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے اندر ایمان کتنا ہے۔ تو یہ جو ظاہری پابندیاں ہوتی ہیں صرف شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں کہ بہت گرمی ہے، اس میں کیسے ہم روزہ رکھیں گے، اتنا لمبا جو ہے روزے کا جو ہے وہ وقت ہے، کیسے ہم بھوک برداشت کریں گے۔ تو ان پابندیوں کو جو ہے اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے ان چیزوں کے پیچھے۔ جس طرح سے آپ کا کوئی بچہ اسکول جاتا ہے، صبح آپ اسے رخصت کرتے ہیں، دوپہر کو یا شام کو وہ واپس آتا ہے تو آپ خوشی محسوس کرتے ہیں کہ وہ واپس آ گیا، لیکن اتنی زیادہ آپ کو خوشی محسوس نہیں ہوتی اس کے مقابلے میں کہ اگر فرض کریں آپ کا بچہ ہے، وہ کہیں دور کسی ملک میں پڑھ رہا ہے یا ملازمت کر رہا ہے اور سال کے بعد جو ہے چند دنوں کے لیے اپنے گھر واپس آتا ہے، تو آپ کتنے زیادہ خوش ہوں گے کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ 1 سال کے بعد واپس آ رہا ہے۔ آپ کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ پورا وقت جو ہے وہ جتنے بھی دن کے لیے آ رہا ہے، 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، وہ پورا وقت آپ اپنے بیٹے کے ساتھ گزاریں، سارے کام کاج اپنی مصروفیات جو ہے وہ آپ ترک کر دیں گے۔ آپ کی کوشش ہوگی کہ یہ جو لمحات ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ یادگار لمحات ہیں، کیا پتہ اس کے بعد دوبارہ ملاقات ہو نہ ہو۔ تو یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے یہ بھی پورے سال کے بعد آ رہا ہے، یہ تو تا قیامت آتا رہے گا، ہم میں سے کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ پچھلے رمضان میں کتنے لوگ جو زندہ تھے اس رمضان میں وہ قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، اسی طرح سے پچھلے رمضان میں کتنے لوگ ہیں جو زندہ تھے، روزے بھی رکھ رہے تھے، اس رمضان میں بھی زندہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے وہ صحت چھین لی اور وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھی۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بڑا کرم ہے کہ نہ صرف ہم زندہ ہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں صحت بھی دی ہے، اور اس رمضان المبارک کو اسی گرم جوشی کے ساتھ اس کا استقبال کریں جس طرح سے یہ مثال آپ کو دی کہ آپ کا بچہ 1 سال کے بعد جو ہے وہ باہر ملک سے واپس آ رہا ہے چھٹیاں گزارنے کے لیے،
آپ سارے کام کاج جو ہے وہ ترک کر دیں گے، آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ وقت گزاریں، اس رمضان المبارک کو بھی اسی گرم جوشی کے ساتھ۔ وہ شیطان کے وسوسوں کو ایک طرف رکھ کے کہ اتنا لمبا روزہ ہم کیسے گزاریں گے، انتہائی پیاس ہے، انتہائی بھوک لگے گی، ان کو ایک طرف رکھ کے تو اس رمضان کو گرم جوشی کے ساتھ جو ہے اس کا استقبال کرنا ہے۔ روزوں کی فرضیت کے حوالے سے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تمہارے اندر جو ہے وہ تقوی کی صفت آ جائے۔ اب روزوں کی فرضیت کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی انکار نہیں کرتا، ہر بندہ اس کی تیاری کرتا ہے کہ جی روزے آ رہے ہیں، میں نے روزے رکھنے ہیں۔